ہوں آپ کا میزبان ریاض خان، اور آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے اسلام اور اجتہاد۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں معروف عالم دین حضرت علامہ حافظ محمد شفاعت رسول۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ طلبہ و طالبات بھی شریک ہیں، ہم ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ آج کے اس دور میں جو عام پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے اذہان میں بہت سے سوالات، بہت سے شکوک و شبہات ہیں۔ ہم اس پروگرام میں علامہ صاحب کوشش کرتے ہیں کہ ان شکوک کو دور کیا جائے۔ اجتہاد بڑا خوبصورت ایک لفظ، لیکن ہم اس پروگرام میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اجتہاد کے اصطلاحی معنی کیا ہیں اور اس کے لغوی معنی کیا ہیں، ہم اجتہاد کہتے کسے ہیں؟ اجتہاد اور جہاد، ان دونوں لفظوں کا ماخذ اور مصدر وہ جہد ہے۔ جہد، جہد۔ جہد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ انسان جب کوشش کرتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کو پانے کے لیے، تو پہلے اسے سوچتا ہے۔ سوچنے کے بعد اگر وہ چیز اس کے دل میں جاگزی ہو جائے تو پھر وہ اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں، محنت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ گویا انسانی زندگی کا جو فکری پہلو ہے اس کو اجتہاد کہتے ہیں، اور انسانی زندگی کا جو عملی پہلو ہے اسے جہاد کہتے ہیں۔ گویا انسان سوچے، خوب سوچیں، اور ہر پہلو سے سوچیں، ہر انداز سے سوچیں، اور سوچنے کے بعد پھر اسے حاصل کرنے کے لیے ایک لاہ عمل مرتب کرے۔ لاہ عمل کے مرتب کرنے تک یہ اجتہاد ہے۔ اس کے بعد جب وہ عملی طور پر اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کا آغاز کرتا ہے تو یہ محنت کا آغاز مقصد کے حصول تک، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ گویا اسلام اور کتاب و سنت کے حوالے سے تقریباً یہی معنی ہوگا کہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا، دین کے انفرادی معاملات کو سمجھنا، دین کی اجتماعی معاملات کو سمجھنا، دین میں وہ معاملات جن کا ایک گھر سے تعلق ہے اس کو سمجھنا، ایک علاقے سے تعلق ہے ان کا ادراک حاصل کرنا، ایک ملک کے معاملات ہیں ان کو سمجھنا، سیاسی معاملات ہیں، تجارتی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، معاشرتی امور ہیں، عدالتی معاملات ہیں۔ گویا کتاب و سنت کے حوالے سے انفرادی اور اجتماعی معاملات کو سمجھ کر اور کتاب و سنت سے رہنمائی لے کر معاشرے کو کتاب و سنت کے اصول اور قواعد اور قوانین کے مطابق اس کو کھڑا کرنا، معاشرے کو اس کے سانچے میں ڈھالنا، اس کو آپ اجتہاد اور جہاد کہہ سکتے ہیں۔ کیا اجتہاد جو ہے وہ دین کا حصہ بھی بن جاتا ہے جب اجتہاد ہو جاتا ہے؟ اس سلسلے میں ایک بنیادی جو بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اجتہاد ایک کوشش کا نام ہے۔ کس کوشش کا؟ کہ آپ اپنی زندگی کے روحانی، مادی، انفرادی اور اجتماعی معاملات اور مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات پہلے اوراق سے ہی شروع ہو جاتی ہے کہ اصول الشرع اربعۃ، کہ شریعت کے جو اصول ہیں وہ 4 ہیں: الکتاب والسنہ والاجماع والقیاس۔ اور بعض علماء نے اس کے ساتھ اضافہ بھی کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مصالح الانسان، کہ شرع کے اصول 5 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع، قیاس، یعنی آپ اجتہاد کہہ لیں، قیاس کہہ لیں، اور مصالح، انسانوں کی اجتماعی جو مصالح ہیں، مصلحتیں ہیں، منافع ہیں، وہ بھی شریعت کا ایک
اصول ہیں۔ اب شریعت کی بات کرنے سے پہلے ایک اہم نقطہ ہے جس کی وضاحت کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک نے اور قرآنی تعلیمات کے حوالے سے جو بات واضح اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ یہ کہ دین اللہ تعالیٰ نے دیا، اور دین کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال کیا جسے شریعت کہتے ہیں۔ گویا قرآنی تعلیمات کا نچوڑ ان دو لفظوں کے ارد گرد ہے، یا ان دو لفظوں میں قرآنی تعلیمات کا نچوڑ ہے، دین اور شریعہ۔ اب دین کیا ہے اس کے بارے میں قرآن پاک نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک بات یہ کہ دین ایک ہے، وحدت دین کی بات قرآن نے کی ہے کہ تمام انبیاء کرام کے پاس جو وحی کے ذریعے سے دین پہنچا وہ ایک دین ہے، جس نے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین، کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اور اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب کو ہم نے ایک دین عطا کیا۔ گویا قرآن نے وحدت دین کی بات کی ہے کہ دین ایک ہے۔ اب وہ دین کیا ہے؟ اس کے دو جز ہیں دین کے۔ ایک جز وہ ہے جس کا تعلق انسان اور بندے کے درمیان ہے، اور وہ ہے اظہار عبودیت، اظہار بندگی، کہ بندے نے ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے۔ بندے نے ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے اوپر کوئی ایک ایسی ہستی موجود ہے جو میرے ہر عمل کو، میرے ہر فکر کو دیکھ رہی ہے، اور بندے کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی جو دی ہے اس کے ختم ہونے کے بعد آنے والی کائنات میں، آنے والے جہان میں، آنے والے عالم میں اللہ رب العالمین نے اس کا حساب لینا ہے۔ گویا بندہ ہر وقت اپنے آپ کو عاجز اور بے بس اور اللہ کے سامنے جھکا ہوا محسوس کرے۔ اور دوسرا جو دین کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں عدل کا قیام، جس نے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اقیم الدین، کہ دین کا قیام۔ اور دین کیا ہے؟ اس سے اگلی آیات میں اللہ نے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معاشرے میں عدل قائم کروں۔ گویا دین کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو جس کا تعلق یہ ہے کہ انسان اور بندے کے معاملات سے ہے، اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا ہوا محسوس کرے۔ اور دوسرا اس کا پہلو معاشرتی زندگی سے ہے، وہ یہ ہے کہ انسان معاشرہ میں وحی کے قوانین اور اصول کے مطابق قیام عدل کی کوشش میں رہے۔ تو گویا یہ دین ہے، اور اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ غیر متبدل ہے، دین میں تبدیلی نہیں ہے، دین ایک اٹل حقیقت ہے، دین ایک اٹل وحدت ہے۔ دین تمام انبیاء کے پاس ایک تھا، وحی کے ذریعے سے جتنے بھی دین آئے ان سب کو قرآن نے یہ کہا کہ وہ دین اسلام تھے۔ اس کے ساتھ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے شریعتیں اور منہاج یہ مختلف بنائے ہیں۔ یعنی دین کیا ہے کہ وہ بنیادی اصول اور بنیادی قوانین کو کہتے ہیں جو کسی بھی دور میں کسی بھی وقت ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا دین کے میں نے دو الفاظ میں جس کا نچوڑ اور خلاصہ بتایا کہ اللہ کی بندگی کا اظہار، یہ کسی دور میں نہیں بدلا جا سکتا۔ اظہار کا جو طریقہ ہے اس کو شریعت